اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قصص الانبیاء سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنا دریافت کیا۔ فلکیات کا علم آپ جانتے تھے، سوئی کو بھی آپ نے ہی ایجاد کیا۔ آپ کا جو پیشہ تھا، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کس پیشے سے تھا، تو آپ کا پیشہ درزی تھا۔ کپڑے بننا، ریاضی الجبرا اور وزن کرنا یعنی کہ ویٹ ماپنا، یہ کرنا بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے جہاد فی القتال بھی آپ نے کی، اور اس کے علاوہ ایک کوشچن آپ سے متعلق ہی آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں آپ کا ذکر کتنی بار آیا، تو قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 بار آیا ہے۔ نیکسٹ حضرت نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام کچھ القابات کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں، اور اکثر پیپرز میں آپ کے مختلف القابات پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے، یا کس نبی کا لقب ہے آدم ثانی، بشر ثانی اور شیخ الانبیاء۔ آپ کو آدم ثانی یا بشر ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جو قوم تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب نازل کیا، سیلاب کا عذاب، تو اس میں صرف اور صرف 80 لوگ باقی بچے، باقی پورا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے ایک کشتی بنایا، اس کشتی پہ جتنے لوگ سوار ہوئے وہی لوگ بچ گئے، اور وہ 40 جو تھے مرد تھے اور 40 عورتیں، اور پھر نسل انسانی انہی سے آگے چلا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو آدم ثانی یا بشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر جو آپ کی تھی وہ سب انبیاء سے تقریباً زیادہ عمر آپ نے پائی ہے، 1000 سال۔ تبلیغ میں صرف 80 لوگ ایمان لائے، جس میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کیا کیا، جب سیلاب آیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی بنائی، اور سب سے پہلی جو کشتی ہے، سب سے پہلے کشتی بھی آپ نے ایجاد کیا۔ آپ کی جو کشتی تھا اس کا نام کیا تھا؟ آرک تھا، ARC، آرک۔ وہ اس طرح پوچھتے ہیں آپ کی کشتی کا کیا نام تھا، تو وہ آرک تھا۔ اور پھر آپ نے کیا کیا، اس کشتی پہ لوگوں کو دعوت دی کہ سیلاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سیلاب کا جو عذاب ہے وہ آپ پہ بھیج رہا ہے، تو جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ آئیں، اس کشتی پہ سوار ہو جائیں، وہ بچ جائیں گے۔ باقی پوری جو زمین ہے وہ کیا ہونے والی، باقی جو پوری زمین ہے وہ کیا ہونے والی ہے؟ تباہ ہونے والی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو مانتے تھے وہ آپ کے ساتھ آئے، اور اس کے علاوہ ہر جانور اور ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا بھی آپ نے اس کشتی میں رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ایک بیٹے کنعان نے کشتی پر بیٹھنے سے انکار کیا۔ آپ کے ٹوٹل جو تھے 4 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بیٹا تھا کنعان، اس نے کشتی پر بیٹھنے سے انکار کیا، اور وہ جا کے ایک بڑی پہاڑی کی چوٹی پہ رک گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی فرمان سے اور اس کے نبی کے فرمان سے جو بھی منہ موڑتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں اس چیز کا ذکر سورہ نوح کو اگر آپ تلاوت کریں تو بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہاں اس قصے کو بیان کیا۔ آپ کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ پہلے بھی میں نے بتایا، سیلاب یعنی پانی کا عذاب آیا۔ آپ کی کشتی جو تھی وہ کوہ جودی پہ رکی۔ کوہ جودی جو ہے یہ ترکی میں ہے، یہاں جا کے آپ کی کشتی رکی۔ ٹھیک ہے، آپ کے 3 بیٹے سان، یافت اور سام، یہاں لکھا نہیں ہے، سام تھا تیسرا بیٹا، جو
آپ کے ساتھ تھے، اور وہ کیا ہوئے، یعنی کہ آپ پر ایمان بھی لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کتنی بار آیا؟ تو قرآن پاک میں آپ کا ذکر تقریباً 43 بار، 43 مرتبہ جو ہے وہ قرآن میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ان دو ٹاپک سے متعلق۔ اگر آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے ان دو شخصیت سے متعلق تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کوسچن ٹائپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔